اگر آپ کو ریحان کا پروپوزل بزنس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا ڈیڈ. پسند ہے تو کیوں نہ ہم ان کی شادی. بہت بڑا نقصان ہو گیا. ٹائم کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں تو تکلیف ہوئی ہوگی نا تم یہ تکلیف نہیں سمجھ. اگر دوبارہ میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سمجھو تم مانی بنی نا نام بھی سنا تو مجھ سے برا. دیکھو تم ہم کی دینے کا کوئی فائدہ نہیں. حمزہ اس وقت بہت بڑی کرائسس میں. کوئی فائدہ نہیں آپ کی بڑی عجیب چیز ہے, آپ اسے سیکھ. کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. السلام علیکم ناظرین. ہورر ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ نمرہ گھر آتی ہے تو پھر ریحان اور اس کی ماں آئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ریحان کا پرپوزل اچھا لگے تو پھر ہم شادی کی بات کرتے ہیں. تو نمرہ اس ٹائم تو چپ چاپ وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے. بعد میں تو جاتی ہے اپنی ماں کے پاس اور انہیں کہتی ہے کہ میں دائم کے علاوہ نا کسی سے شادی نہیں کروں گی. تو سوچیے گا بھی مات. تو آگے سے نمرہ کی ماں بھی اس کو دھمکی لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں. اگر اس لڑکے کا نام نا میں دوبارہ نہ سنوں تمہارے منہ سے, کیونکہ اب حمزہ اور اس کے باپ تو جتنا بڑا ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا وہ اس میں بزی ہو گئے ہیں. تو اب نمرہ کی بات کون سنے گا. پہلے تو حمزہ اور اس کا باپ ماننے کو تیار تھے کہ چلو مل لیتے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے. لیکن اس ٹائم تو حمزہ کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اتنا زیادہ بزنس ہے اس میں, اتنا زیادہ لاس ہو گیا, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا بھی رہا ہے کہ کہیں سے پیسوں کا انتظام ہو جائے. تو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے کہیں سے کر کے دیں. تو پھر اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر سکندر ہمارے سے بزنس میں لگنا ہوا ہوتا تو جتنا ہم نے اس کو دیا صحیح کیپٹل جتنا تھا کور ہو جانا تھا. پھر بھی سکندر کے باپ سے بات کر کے دیکھتا ہے تو اس کا بھائی اتنی مشکل میں ہے تو اسے مدد کرنی چاہیے. تو سکندر کہتا ہے نہیں, آپ سے سیکھے بزنس میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا, مجھے سے تو پلیز کچھ بھی ایکسپیکٹ مت کیجیے گا. تو سکندر تو صاف منع کر دیتا ہے. ادھر علیشہ بھی واپس آ گئی ہوئی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو علیزہ کے ساتھ ہوا تو علیزہ کے پاس جاتی ہے اس کا ساتھ جو ہے اس کا مذاق اڑانے. تو اسے کہتی ہے کہ سنا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا, بہت دکھ ہوا سن کے, تکلیف بھی کافی ہوئی ہوگی ہے نا. تو علیزہ دیکھتی کہ یہ مزے لے رہی ہے تو علیزہ سے کہتی ہے پر تم نہیں سمجھ سکو گی نا, تم تو کبھی ماں بنی نہیں, تو تمہیں کیا آئیڈیا ہوگا کہ اتنی تکلیف ہوئی ہوگی مجھے. تو علیشہ کو چڑھ غصہ جاتا ہے کہ پھر اس نے مجھے ٹونٹ کرایا, اولاد کے نہ ہونے کا تانا دیے. تو علیشہ کہتی تم نا, تو علیزہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی, کہتی ہے دھمکی تو مجھے دینا مت, کیونکہ مجھ پہ اب کسی دھمکی کا اثر نہیں ہوتا, کسی چیز سے نہیں ڈرتی میں, جو کرنا کر لو. تو علیشہ وہاں سے غصے میں چلی جاتی ہے علیزہ کے کمرے سے اور جا کے اپنی غصے میں خود ہی ساڑھ جل رہی ہوتی.